بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان اور قرآن، محمد عارف امانی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، آج 24واں روزہ 24ویں سپارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں یا حق کو جھٹلاتے ہیں، یہی لوگ ظالم ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتا ہے تو اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور شفاعت کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہاں، البتہ اگر اللہ کریم کسی کو شفاعت کا حق دے دیں تو اسے بھی گناہ گاروں کی شفاعت کرنے کا اختیار ضرور قیامت کے دن مل جائے گا۔ اور عام طور پہ انسان کی عادت یہی ہے کہ وہ تکلیف میں، پرابلم کے اندر اللہ تعالیٰ کو بڑی جلدی کال کرتا ہے، مگر اس کے بعد جب تکلیف سے، مشکل وقت سے باہر نکل آتا ہے، کمفرٹیبل زون میں انٹر ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے دماغ میں شیطانی وسوسے اور سوچیں آ جاتی ہیں کہ یہ تو میری اپنی کوالٹی تھی، میرا اپنا نالج تھا، یا میری اپنی مہارت تھی جس کی بنا پہ میں نے کامیابی حاصل کر لی، یا میری تکلیف ختم ہو گئی ہے۔ اور فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زندگی کی تکالیف کا سامنا کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، کوئی بیماری کے اندر، کوئی بے روزگاری کے اندر، کوئی مفلسی کے اندر، یا اور بہت سارے امور زندگی کے اندر مشکلات کا جب سامنا کرنا پڑتا ہے تو انسان ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے۔ مگر فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہوا کرو۔ اور فرمایا گیا کہ قیامت کے دن مشرکین کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ آج دنیا کے اندر تو مختلف میک اپ، بڑے بڑے بیوٹیشن سے رابطہ کر کے اپنے چہروں کو نکھار لیا جاتا ہے، یا خوبصورت یا وائٹ کر لیا جاتا ہے، سرجری کروا لی جاتی ہے، مگر قیامت کے دن مشرکین کے چہرے بلیک ہو جائیں گے۔ اور فرمایا کہ ہیون کو اور ارتھ کو قیامت کے موقع پر فولڈ کر لیا جائے گا، اور اس کی جگہ کوئی اور ہی چیزیں بچھا دی جائیں گی یا کھڑی کر دی جائیں گے۔ اور فرمایا گیا سورہ مومن جہاں سے سٹارٹ کر کے مکی صورت، جہاں پہ ذکر ہو رہا ہے قرآن کا، عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کا، جن فرشتوں کو کروبی کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا آخرت میں بادشاہت اگر کسی کی ہے تو صرف اللہ کی ہے، بلکہ حقیقت تو یہی ہے کہ دنیا کے اندر بھی اگر کسی کی بادشاہت ہے اور نہ مٹنے والی اگر کسی کی کوئی حیثیت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور آج ہم اپنی نگاہوں کے اندر ڈس اونیسٹی جو کر رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں، کسی بھی لڑکی کو یا کسی بھی خاتون کو بڑی خیانت بھری نظروں سے جب دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نگاہوں کی خیانت کو اور تمہارے دلوں کے اندر چھپے ہوئے ان غلیظ سوچوں کو، خیالوں اور تصورات کو بخوبی جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کا، فرعون کا، قوم نوح کا، عاد کا، سمود کا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ بلائنڈ اور آئیز والے کبھی ایکول نہیں ہو سکتے ہیں، اور زندگی میں ٹالرنس کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آج ہماری قوم کے اندر جس چیز سے بہت زیادہ پرابلمز کریٹ ہو رہی ہیں، ان میں سے سر فہرست جو آتی ہیں ان میں سے یہی ہے کہ ہمارے اندر صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا گیا احسانات خداوندی جو تم پہ بے شمار ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کا کاؤنٹ کرنا چاہو تو تمہارے کیلکولیٹر، تمہارے کمپیوٹر، لیپ ٹاپ جواب دے جائیں گے، مگر خدا کی نعمتوں کی تم کاؤنٹنگ نہیں کر سکو گے۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی، تمہیں صورتیں دی، تمہیں رزق دیا، اور اس کے بعد تمہارے پارٹس آف باڈی، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اتنے امپورٹنٹ ایلیمنٹس آف دی باڈی ہیں کہ ایک ایک اس میں سے حصہ لاکھوں کا، ملینز کا بھی اویلیبل نہیں ہو پاتا، کروڑوں میں بھی نہیں بسا اوقات مل سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مفت میں اپنے احسانات، اپنی نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ پھر فرمایا دوزخیوں کے گردن میں ہم توک ڈال دیں گے، پاؤں میں زنجیریں پہنا دیں گے، بیڑیاں ڈال دیں گے، پینے کے لیے اتنا ہاٹ واٹر ہوگا کہ چہرے کے قریب تم لے کے آؤ گے دوزخی تو اس کی بھاپ کی بنا پہ اس کے چہرے کی جلد اکھڑ کر اس پانی کے اندر گر جائے گی، اور پھر فرمایا آگ کے اندر انہیں دہکایا جائے گا۔
وہ والی چیزیں جن سزاؤں کا ہم دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہ انتظار کر رہی ہوں گی دوزخیوں کا کہ وہ میرے اندر آئے اور انہیں وہ تمام کے تمام عذابوں سے دوچار کیا جائے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں سورسز آف لائف عطا فرمائے ہیں اور تمہیں یہ کنوینس جو ہر وقت تم اپنے لیے استعمال کرتے ہو یہ خدا کی دی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے سورہ حامیم السجدہ کا، حروف مقطعات سے اس کا آغاز ہوتا ہے، قرآن کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے اور اچھے اعمال کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کریشن آف دی یونیورس کی بات ہو رہی ہے اور فرمایا ہم نے بعض قوم پر یہ عذاب نازل کیا کڑک کا کہ جب وہ آیا کڑک پیدا ہوئی تو اس کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور فرمایا تمہاری جلد، تمہاری سکن، تمہاری آئیز، تمہارے ایئرز، یہ تمام کے تمام چیزیں قیامت کے دن تمہارے اگینسٹ وٹنس بن کر اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا رہے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ جب ریسیٹیشن آف دی ہولی بک ہو رہی ہوتی ہے تو یہ کافر لوگ اس وقت شور کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ لوگ سن نہ سکیں، ہدایت کو پا نہ سکیں۔ اور پھر فرمایا اگر تم اللہ پہ ایمان لے کے آتے ہو اور اس کے بعد اس پہ کھڑے ہو جاتے ہو، فلی ڈٹرمنڈ بلیورز بن جاتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری ہیلپ کے لیے آسمان سے فرشتوں کو بھی سینڈ ڈاؤن کر دیتا ہے جو تمہاری مدد کرتے ہیں۔ پھر فرمایا قرآن کی زبان عربی زبان ہے، اس میں شفا ہے اور اس میں گائیڈنس ہے تمہارے لیے۔ اور پھر فرمایا اگر تم نیکی کرو گے تو اپنے لیے، برائی کرو گے تو اس کا بھی خمیازہ تمہیں بذات خود بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔